خرم صاحب کو اویلیبل بھی ہیں شامل کر ہمیں لیں. مل جائیں. خرم صاحب آئی آپ تو کین گارنٹی تجارت کہ کے وزیر بھی رہے $5 ہیں, شاید یہ واحد ایریا ایسا ہے جو پاکستان کو اس وقت بچانے کے لیے سب سے زیادہ اہم رول ادا کر سکتا ہے. اگر آپ $30 ارب کو کسی طریقے سے 50-55 ارب میں اگلے 3-4-5 سالوں میں لے جائیں, 5 سالوں میں لے جائیں, 7 سالوں میں لے جائیں $55 ارب پہ, تو پاکستان ایک دم سے اس کرائسس سے نکل جاتا ہے جس میں ہم پچھلے کئی سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں. بنگلہ دیش نے کیا ہے, بنگلہ دیش پہنچ گیا 50-55 پہ, ہم نہیں پہنچ پائے. کیا کریں ایسا کہ یہ برآمدات آنی شروع ہو جائے پاکستان سے ہونی شروع ہو جائے؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. پہلے تو ایک تھوڑا سا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مہنگائی کی اگر کمر نہیں تو کم از کم ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. اور جو کلنگ اور تباہ کن مہنگائی تھی چند ماہ پہلے تک, اب وہ نہیں ہے. تو لہذا 11.8% کی جو ریٹ آیا ہے مئی میں, اس میں ہم سب کو کچھ اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام کو کریانے کی دکان پہ کچھ ریلیف ملنا شروع ہوا ہے ایشیائی خرد و نوش میں. اور اس کا ایک ڈائریکٹ ریلیف کل اسٹیٹ بینک نے بھی دیا جس میں انہوں نے 150 بیسس پوائنٹس کی کمی کی ہے. اس سے جو ڈیٹ برڈن ہے پاکستان کا, اس میں بھی کمی آئے گی, اور بزنسز کو بھی بہت زیادہ لیکن تھوڑا سا جو ہے سانس آنے کی توقع ہے. دوسری جو اسٹیبلٹی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے بھی ریسنٹلی $1 بلین کی جو ری پیمنٹ کرنی ہے, وہ پاکستان بھی کوئی اچھی پوزیشن میں ہے, اور کوئی اس کے لیے سراسیمی اور کوئی تلاطم نہیں کریٹ ہوا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑا ایک اطمینان بخش صورتحال ہے, بڑی کم ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ میں. لہٰذا اس کی وجہ سے بھی ہمیں جو ہے وہ ریلیف ہے. اور آنے والے دنوں میں جو کل بجٹ جس کا اعلان ہوگا, آپ نے آغاز کیا ایکسپورٹ سے, لیکن اس سے جو تفصیلات ہیں اس پہ بہت سیر حاصل گفتگو ہارون صاحب نے کی ہے, زبیر صاحب نے بھی کی ہے, تولا صاحب نے بھی کی ہے. لیکن جو میں توقع کر رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں, اس کا کچھ اشارہ آج وزیر خزانہ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی دیا کہ کچھ اصول رہنما ہمیں طے کرنے ہیں جو کہ معاشی نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جرأت چاہیے ان تمام ویسٹڈ انٹرسٹ کے چنگل سے باہر نکلنے کے لیے جنہوں نے پاکستان کو جکڑ کے رکھا ہوا. اور میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ کل اس کی ایک جھلک ہمیں بجٹ میں نظر آئے گی, اور صرف ایک سیکٹر میں نہیں ہے, وہ ہر سیکٹر میں. دوسرا یہ ہے کہ ایک پاکستان کی اکانومی کا جو سٹرکچر ہے جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ $30 ارب کی ایکسپورٹ ہے, تو لہذا اس کی جو ڈائیورسفیکیشن ہے اس میں ہمیں ایک کلیئرٹی ابھی تک اکانومسٹ کی طرف سے نہیں آئی کہ سرکار نے کیا کرنا ہے اس بارے میں. کیا ہمیں ٹیکس کی جو شرح ہے سرٹن سیکٹر پہ وہ کم کرنی ہوگی, کیا سبسڈی دینی ہوگی, کس طرح انکریج کریں. بار بار ذکر ہوتا ہے آئی ٹی سروسز کا, اس میں اگر ہم نے ایک میسو بوسٹ لے کر آنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. تو ایک تو جرأت چاہیے جی ویسٹرن انٹرسٹ سے جان چھڑانے کے لیے. دوسرا کچھ وسعت نظر چاہیے. اکانومی کا جو موجودہ سٹرکچر ہے وہ اپنی لمٹ تک آ چکا ہے, اس سے زیادہ اب مشکل ہوگا اس کو پش کرنا. اور تیسرا جو ہے وہ ایک پرانا ایجنڈا ہے جس پر ہمیں جانا ہے, وہ ہے معیشت کی لبرلائزیشن. جو سرکار کا جو کردار ہے اس کے اندر اس میں اس کو کم سے کم کرنا, اور زیادہ سنجیدگی سے صرف گفتگو میں نہیں عمل سے پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں شامل کرنا. اور اوور آل خرم جو صاحب آپ کے خیال میں کیا نقش نئی کون ہے, سرمایہ کاری کے بغیر پاکستان جو سے جو ماضی ہے اس سے برآمدات ہے ہمیں اس جان میں چھڑانی. خاطر خواہ اضافہ ممکن ہے؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم جہاں پھنس گئے ہوئے ہیں نا, اس سے زیادہ ہمارے پاس ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے ہی نہیں ہے. ہمیں نئی سرمایہ کاری چاہیے, پھر ہم کچھ بیچنے کی پوزیشن میں ہوں گے. کیا ہم نئی سرمایہ کاری لا پائیں گے ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹریز؟ جی آپ بالکل آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف حکومتوں نے کوشش کی ہے, یہ نہیں کوشش نہیں کی, اور ایکسپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی, انکریج کیا کہ وہ نئی مشینری لے کر آئیں. کچھ نئی مشینری آئی بھی, لیکن بہت سارا وہ پیسہ آپ کو معلوم ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں جا کے وہ بڑی بڑی ریئل اسٹیٹ اسکیمیں لگ گئیں. یہ میں اس صدی کے آغاز کی بات کر رہا ہوں, پہلا جو دہائی تھی ہماری اس میں. تو لہٰذا یہاں جو ایک
मेटा चैलेंज है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अब अल्लाह ताला की करम से बेशुमार 15 साल बजट बनते हुए, बनाते हुए, उस पर तनकीद करते हुए, उसको डिफेंड करते हुए, एक इशू जिसपे तवज्जो करनी है, और उसका बजट से ताल्लुक नहीं है, वो ये है कि रियासत पाकिस्तान की जो इस्तेदाद है अपनी पॉलिसियों पर अमल दरामद करने की। हम तोला साहब, मैं या मोतीवाला साहब बैठे हैं, हारून साहब बैठे हैं, हम बेहतरीन पॉलिसीज दे सकते हैं, लेकिन जिस स्ट्रक्चर ने उन्हें इम्प्लीमेंट करना है असल में मलिक साहब वो जंग आलूद हो चुका है। तो उस स्ट्रक्चर के ऊपर भी गौर करना है। हम जितना मर्जी बेहतर टैक्स पॉलिसी डिवाइस कर लें, एफबीआर के अंदर और ये शहबाज शरीफ साहब के सामने, वजीर दाखिला, वजीर खजाना के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि एफबीआर का स्ट्रक्चर कैसे चेंज करना है, कस्टम्स की इस वक्त जो सूरत हाल है, मुख्तलिफ पोर्ट्स को कैसे चेंज करना है। क्योंकि जो असल चीज जिसने हमें परेशान किया हुआ है कि वो हमारी जो रियासत के जो इदारे हैं, उनके जो तरीकेकार हैं, वो मुकम्मल तौर पर मतरूक हो चुके हैं दुनिया के मुकाबले में, जिसकी वजह से फिर हम कहते हैं कि हम वो नताइज हासिल नहीं कर पा रहे, या वेस्टेड इंटरेस्ट का जो रोल है वो इतना गहरा हो चुका है मुख्तलिफ वजारतों में कि वहां हम नताइज हासिल नहीं कर पा रहे।